آج سال 2021 کا آخری دن ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے کل سے۔ اب ہمارے ہاں جب بھی یہ 20ویں سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو کئی لوگ حتیٰ کہ مسلمان بھی اس چیز کا جشن مناتے ہیں، کئی قسم کی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سال جو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اس سال سے مراد اسلامی سال ہے اور اسلامی کیلنڈر ہے۔ جو ہم مسلمانوں کا سال ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنے کام کاج جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہی ترتیب دیا کریں، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہی ترتیب دیا کریں۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو ہے مغربی روایات اور مغرب کی تقلید اور مغرب کی نقالی جو ہے وہ عروج پکڑ چکی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم ہر کام کے اندر جو ہے مغرب کی نقالی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اہل اسلام کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام کام جو ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے سال نو کا جشن منانا، نئے سال کا جشن منانا، تقریبات کا انعقاد کرنا۔ تو میرے بھائی بڑے اختصار کے ساتھ اسلامی سال، اگر اسلامی سال بھی ہو، اگر اس کا آغاز بھی ہو، تو نئے اسلامی سال کے آغاز پر جشن منانا، پروگرام کا انعقاد کرنا، تقاریب کا انعقاد کرنا، یہ بھی حرام ہے، بجائے یہ کہ وہ سال ہی کسی اور کا ہو، وہ عیسوی سال ہو، غیر مسلموں کا سال ہو، جس سال کی بنیاد ہی مسلمانوں کے نظام پر نہیں ہے، تو اس کے لیے جشن منانا، تقاریب کرنا یہ بالاولیٰ حرام ہے۔ اور نمبر 3، نئے سال کی مبارکباد دینا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہے ہم مسلمانوں کے اندر، اور آج کل یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ہم کرتے کیا ہیں، ماشاءاللہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے اکاؤنٹس پر، ویب سائٹ، اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ہر جگہ پر کیا کرتے ہیں جی، جمعے کے دن کی مبارکباد، یہ فلاں مہینہ ہے اس کی مبارکباد، ربیع الاول کی مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد، فلاں کام کی مبارکباد۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کے اندر، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے طریقے کے مطابق یہ کام انتہائی غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے۔ اسلام کے اندر جو 2 عیدیں ہیں وہ عیدیں اور رمضان المبارک، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی مبارکباد دینا جس کو بطور ہر سال منایا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی اس پر رحمت کی ہے، اس کا بیٹا ہوا ہے، کوئی اس کو کامیابی ملی ہے، کوئی اس کا کاروبار چل پڑا ہے، تو اس کو مبارکباد دینا جائز ہے، لیکن ایک دن کو خاص کر لینا کہ ہر سال اس دن کے اندر، ہر مہینے میں اس دن کے اندر مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو، سال نو کی تقریبات، اس کو دیکھنا یا اس میں شرکت کرنا یہ انتہائی قبیح ترین فعل ہے، انتہائی گناہ ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان میں سے ایک گناہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لیشربن اناس من امتی الخمر، قیامت قریب میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام شراب نہیں کوئی اور نام رکھ لیں گے، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، اور ان کے پاس ناچ گانے والیاں بھی ہوں گی، ان کے پاس موسیقی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، اور آگے فرمایا کہ اللہ ان میں سے بعضوں کو بندر اور بعضوں کو خنزیر بنا دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ لوگوں یہ گانا جو ہے نا، گانا، موسیقی، یہ دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی جو ہے وہ کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔